دا مسنگ ڈاٹس چینل میں خوش آمدید۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک بڑا سا جہاز ہے، سمندر کے بالکل بیچوں بیچ پھنسا ہوا ہے، اور اچانک جو کپتان ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب نیا کپتان کیسے طے ہوگا؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے اس وقت۔ بالکل، یعنی کیا کسی کے پاس کوئی وصیت ہے یا لوگ مل کر آپس میں ووٹنگ کریں گے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ اس عظیم جہاز کے بارے میں ہے جسے ہم انسانیت کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ پیغمبر کے بعد دنیا کو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ ایک بہت ہی تحقیقی دستاویز ہے، ایک PhD لیول کا مقالہ ہے جو اسلام میں امامولوجی یا امامت کے تصور کا باریکی سے جائزہ لیتا ہے۔ اور میں شروع میں ہی واضح کر دوں، ہمارا مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ہم بس اس ذہنی اور روحانی کشمکش کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اس جہاز کے مسافروں کو پیش آئی۔ اور یہ کشمکش مطلب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ مذہبی تاریخ کو دیکھیں تو وہ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ جی بالکل۔ جب کوئی عظیم رہنما جس کا سیدھا رابطہ خدا سے ہو وہ پردہ فرما جائے تو آنے والی نسلوں تک وہ روحانیات، وہ ہدایت کیسے آگے جائے گی؟ یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک وجودی یعنی ایگزسٹینشل مسئلہ تھا ان لوگوں کے لیے۔ بھائی یہاں ایک گہری بات لکھی ہے، کیونکہ جب ہم عام طور پر لفظ امام سنتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں مسجد کے پیش امام یا کسی جماعت کے عام لیڈر کا خیال آتا ہے۔ ہاں، عام فہم میں تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس دستاویز کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ امامولوجی صرف ایک سیاسی عہدہ تو ہے ہی نہیں، یہ تصور مختلف مکاتب فکر میں بالکل الگ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل الگ، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ مثلاً شیعہ، خاص طور پر اثنا عشری یعنی 12 نظریہ، اسے عملی سیاست سے اٹھا کر سیدھا آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ وہاں امام نص یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جہاں سے راستے الگ ہوتے ہیں۔ 12 تھیولوجی میں امام کا تصور صرف ایک بہترین انسان ہونے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس تھیولوجی کے مطابق خدا کی ہدایت کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی، اس لیے ایک ایسی ہستی کا ہونا لازمی ہے جو معصوم ہو۔ معصوم یعنی جس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ ہاں بالکل، جس سے خطا یا غلطی صادر نہ ہو سکے۔ وہ زمین پر خدا کی حجت ہے۔ دستاویز واضح کرتی ہے کہ ان کے نزدیک امام کے پاس تاویل کا علم ہوتا ہے، یعنی قرآن اور دین کے چھپے ہوئے معنی کا علم۔ اوہ واو، یہ تو بہت ڈیپ ہے۔ عقائدی طور پر ان کا ماننا ہے کہ اگر زمین پر امام نہ ہو تو دنیا قائم نہیں رہ سکتی، وہ ایک کاسمولوجیکل ضرورت بن جاتا ہے۔ میں اس بات کو تھوڑا ٹھہر کر سمجھنا چاہتی ہوں۔ اگر ایک لیڈر معصوم ہے اور اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، جی، تو پھر عام انسان اس سے ریلیٹ کیسے کرے گا؟ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے نا۔ اگر ہدایت دینے والا بالکل ہی الگ درجے کا ہو تو کیا یہ عام لوگوں کے لیے ایک قابل عمل مثال بن سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک لاجواب سوال ہے، اور تھیولوجی اس کا جواب اس طرح دیتی ہے کہ اگر ہدایت دینے والا خود غلطی کر سکتا ہے تو اس کی ہدایت پر مکمل یقین کیسے کیا جائے؟ صحیح۔ انفیلیبلٹی یعنی معصومیت کو ایک ایبسولوٹ ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ دین کی اصل شکل میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ ان کا ماننا ہے کہ ماڈل جتنا پرفیکٹ ہوگا، سوسائٹی اتنی ہی بہتر سمت میں سفر کرے گی۔ یعنی خدا کسی نامکمل وجود کو ہدایت کا آخری ذریعہ نہیں بنا سکتا۔ بالکل، ان کی بیس لاجک یہی ہے۔ سمجھ آتی ہے بات، لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ تصور ہے کہ امام کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، اور دوسری طرف جب ہم اس دستاویز میں سنی نظریہ دیکھتے ہیں تو وہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہاں، وہاں ٹوٹلی اپوزٹ اپروچ ملتی ہے۔ وہاں امام یا خلیفہ آسمان سے نامزد نہیں ہوتا، بلکہ شورا یعنی عوام یا عوام کے نمائندوں کے مشورے سے چنا جاتا ہے۔ رائٹ۔ اور سب سے بڑی بات، وہ معصوم نہیں ہوتا، اس سے بالکل غلطی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے تناظر میں دیکھیں نا، تو سنی نظریہ ایک عملی اور انتظامی ڈھانچہ پیش کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ہدایت کا مکمل اور آخری سرچشمہ قرآن اور پیغمبر کی سنت ہے۔ تو یعنی خلیفہ کا رول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں۔ بالکل،
خلیفہ کا کام کوئی نیا روحانی علم لانا نہیں ہے، بلکہ اس پہلے سے موجود علم اور قانون کو عملی طور پر نافذ کرنا ہے، اس لیے اسے معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو علماء یا عوام اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، یہ ان کا بیسک فریم ورک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنی نظریہ ایک سیاسی انتظام پر مبنی تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ انتظام غلط ہاتھوں میں چلا جائے یا اس میں شدید خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ وہیں سے ایک نیا اینگل جنم لیتا ہے جسے ہم عبادی سوچ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے، عبادی نظریہ اسی ری ایکشن سے نکلتا ہے۔ ان کے ہاں یہ تصور بالکل فنکشنل اور عملی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو بالکل پریکٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عوام نے چنا ہے اور وہ دین کے مطابق انصاف نہیں کر رہا تو عوام کے پاس اس سے ہٹانے کا پورا حق ہے۔ صحیح۔ ان کے نزدیک کسی مخصوص خاندان یا قبیلے سے ہونا ضروری نہیں، جو سب سے بہتر عملی کردار کا مالک ہو وہی امام بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ڈیموکریٹک قسم کی اپروچ لگ رہی ہے۔ بالکل ہے، اور اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں تو اسماعیلی نظریہ ایک اور ڈائمنشن سامنے لاتا ہے، جہاں امام ایک زندہ روحانی وجود ہے جسے یونیورسل انٹیلیکٹ یا عقل کل کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل دل کو لگنے والی بات ہے کہ یہ پورا منظر نامہ انسانی فطرت کی مختلف پرتوں کو کھولتا ہے۔ کوئی ہدایت کو آسمانی اور پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے اور کوئی اسے زمین پر انسانی کوشش اور انصاف سے جوڑتا ہے۔ صحیح بات، ہر کسی کی روحانی ضرورت الگ ہے۔ اور جب ہم اس تحقیق میں تھوڑا اور ڈیپ جاتے ہیں تو تقابلی ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کی بحث شروع ہوتی ہے۔ ایک عام قاری شاید یہ سوچے کہ یہ مقدس رہنما جو معصوم ہوں یہ صرف اسلام کا داخلی مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پارسی مذہب یعنی زورویسٹرینزم کو ہی لے لیجئے۔ جی، پارسی عقیدے میں خاورینہ کا تصور ملتا ہے جسے ایک روحانی نور یا ڈیوائن گلوری کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ نور کیسے کام کرتا تھا؟ ان کے مطابق یہ نور مخصوص بادشاہوں اور رہنماؤں میں نسلاً بنسلاً منتقل ہوتا تھا، جو انہیں حکمرانی کا آسمانی حق دیتا تھا۔ واو! ساتھ ہی ان کے ہاں ساؤشینٹ کا عقیدہ ملتا ہے، ایک آخری نجات دہانے والا جو آخر زمانے میں آ کر اس دنیا سے برائی کا خاتمہ کرے گا اور انصاف قائم کرے گا۔ یہ تو بہت ہی فیملیئر لگ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، نیو پلارنزم میں لوگوس کا تصور بھی ہے، روحانی نور کا ایک انسان سے دوسرے انسان میں آگے بڑھنا۔ بالکل۔ یا پھر جوڈائزم اور کرسچینٹی کی مثال دستاویز میں واضح ہے، 12 قبیلے، 12 حواری یعنی اپوسلز اور مسیح کی واپسی کا عقیدہ۔ لیکن دیکھیں، اس میں ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ وہ کیا؟ جب سیکولر تحقیق کار ایسی مماثلت دیکھتے ہیں نا کہ الگ الگ مذہبوں میں ایک جیسی بات ہو تو وہ فوراً اسے کاپی پیسٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک تہذیب نے دوسری تہذیب سے ادھار لیا ہے۔ اکیڈیمک دنیا میں اس عمل کو بوروئنگ یا سنکریٹزم کہا جاتا ہے۔ سیکولر ہسٹورینز یہ دیکھتے ہیں کہ جب فتح کیے گئے علاقوں کے لوگ مثلاً پرشینز یا بیزنٹینز نئے مذہب میں داخل ہوئے تو کیا وہ اپنے ساتھ اپنے پرانے روحانی تصورات لائے؟ ایگزیکٹلی، ان کی تحقیق کا زاویہ اثر و رسوخ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اس دستاویز میں واضح کیا گیا ہے، بلیورز اس آرگیومنٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر ان کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس مماثلت کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ پرائمورڈیل ٹروتھ یعنی ازلی سچائی ہے۔ وہ اسے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کی ہدایت کا نظام بھی ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہاں، لاجک تو بنتی ہے۔ اگر پچھلی قوموں میں بھی 12 حواری تھے اور آخری نجات دہانے والے کا تصور تھا تو اس کا مطلب تہذیبوں کا آپس میں کاپی کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے پھر؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آسمانی ہدایت کا طریقہ کار تاریخ کے ہر دور میں ہمیشہ سے ایک جیسا رہا ہے۔ خدا نے ہر دور کی انسانیت کو وہی سچائی الگ الگ ذرائع سے سکھائی۔ یہ واقعی باوزن دلیل ہے۔ ایک ہی واقعے کو دیکھنے کے دو بالکل مخالف زاویے بن گئے ہیں۔ سیکولر ذہن اسے انسانی سوشیولوجی کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مذہبی ذہن اسے آسمانی نظام کا حصہ۔ صحیح۔ لیکن
جب یہ تصور اتنا پرکشش ہے کہ ایک رہنما ہر غلطی سے پاک ہو اور خدا سے سیدھا ہدایت پتا ہو، تو مسلم اکثریت جس میں سنی اور خارجی مکاتب شامل ہیں اس کی اتنی سنگین مخالفت کیوں کرتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس شورا کا نظام تھا؟ لیکن مخالفت کی بنیاد صرف سیاسی پاور سٹرگل نہیں تھی، بلکہ خالص عقائدی اور تھیولوجیکل تھی۔ سنی علماء، جس میں ابن تیمیہ جیسے مفکرین کی مثالیں دی گئی ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض ختم نبوت کے مسئلے پر آتا ہے۔ اچھا، ختم نبوت پر؟ ہاں، ان کا آرگیومنٹ بڑا سیدھا ہے۔ اگر پیغمبر پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اب کسی نئے شخص کو معصوم یعنی انفیلیبل مان لینے کا مطلب کیا ہے؟ میں تھوڑا سا اس آرگیومنٹ کو اور کھولنا چاہوں گی۔ اگر کسی کو معصوم مان لیا جائے تو اس کا پریکٹیکلی کیا اثر پڑتا ہے ختم نبوت پر؟ ایک عام انسان کے لیے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اثر یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ کسی شخص کی ہر بات، ہر فیصلہ، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے اور اس کی اطاعت بالکل ویسی ہی فرض ہے جیسے خدا کے نبی کے، جی، تو پھر اس شخص اور نبی میں عملی طور پر کیا فرق رہ گیا؟ سنی علماء کے نزدیک یہ چیز نبوت کے دروازے کو دبے پاؤں دوبارہ کھولنے کے مترادف ہے۔ ویٹ، یعنی نبوت اور امامت آپس میں بلر ہو رہے ہیں ان کے مطابق؟ ایگزیکٹلی۔ ان کے ہاں نبی کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہو سکتی جس کی ہر بات کو انکویسچنبل حقیقت مان لیا جائے، ورنہ دین مکمل ہونے کا دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے، اور دستاویز میں موجود 100 تنقیدی سوالات میں سے ایک بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ قرآن اس حوالے سے خاموش کیوں ہے؟ ہاں، یہ صدیوں پرانا اعتراض ہے۔ یعنی اگر امامت دین کا اتنا بنیادی ستون ہے جہاں کسی کی نجات کا انحصار ہی اس بات پر ہو کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا یا نہیں، تو قرآن میں نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی طرح اس کا واضح اور قطعی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں۔ شیعہ تھیولوجی اس کا جواب تعویل یعنی آیت کے باطینی معنی کے ذریعے دیتی ہے، جبکہ مخالفین اسے نص کی غیر موجودگی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور سماجیاتی یعنی سوشولوجیکل پہلو بھی ہے جو اس تحقیق میں نمایاں ہے۔ وہ کون سا؟ وہ ہے ایگیلیٹیرینزم یعنی برابری کے تصور کا ٹکراؤ۔ ہاں، اس معاشرے کی بات کریں جہاں اسلام کا آغاز ہوا تھا، اس وقت ایک پیغام نے پوری عرب سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ تقوی اور کردار کے علاوہ کسی گورے کو کالے پر یا کسی امیر کو غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔ بالکل، جبکہ امامت کا تصور دیکھا جائے تو وہ ایک مخصوص خاندان کی نسلی اور روحانی برتری پر قائم ہے۔ صحیح۔ اور سنی اور عبادی مکاتب یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اسلام نے نسلی برتری ختم کر دی تھی تو ہدایت اور قیادت کسی ایک خاندان کی جاگیر کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہت فنڈامنٹل کلیش لگ رہا ہے۔ ہائے بالکل، امامی تو اس معاملے میں سب سے زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے کا فرد بھی اگر وہ اہلیت رکھتا ہے تو وہ قیادت کا حقدار ہے۔ آپ سوچئے، اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو اس دور میں جب لوگ قبائلی عصبیت اور بادشاہوں کے تابع تھے، ایک عام انسان کے لیے برابری کا نظام کتنا انقلابی تھا۔ بہت انقلابی تھا۔ لیکن ساتھ ہی جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا، ان کے اہل بیت سے، ان کے خاندان سے محبت بھی اتنی فطری اور سچی تھی۔ دونوں جذبات اپنی جگہ بالکل خالص تھے۔ صحیح بات ہے، یہ کشمکش تاریخ کے پنوں میں صاف نظر آتی ہے۔ اور اسی تاریخی کشمکش کا سفر ہمیں اس داستان کے سب سے پیچیدہ حصے تک لے آتا ہے، غیبہ یعنی اوکلٹیشن۔ امام کا عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا۔ جی، 11ویں امام حسن العسکری کے بعد جب لوگوں کی نظر میں کوئی واضح اور عام جانشین نہیں تھا تو اس تحریک کو ایک شدید عقائدی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جسے اس دور میں ہیرا یعنی حیرانی یا کنفیوژن کا وقت کہا گیا۔ تو اس کنفیوژن کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا؟ تھیولوجی نے اس بحران کو اس طرح حل کیا کہ 12ویں امام غائب ہو گئے ہیں اور ان کا پوشیدہ ہونا اس دنیا کی بقا کے لیے بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا سورج۔ بھائی، یہاں ایک گہری بات لکھی ہے، لیکن میں اس بادلوں کے پیچھے چھپے سورج کی مثال میں تھوڑا الجھ گئی ہوں۔ اچھا، کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک رہنما کا اصل کام راستہ دکھانا ہے اور وہ خود چھپا ہوا ہے تو وہ عملی طور پر لوگوں کی رہنمائی کیسے کر رہا ہے؟ اگر سورج چھپا ہے تو روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہی تو اس تھیولوجی کا حسن ہے
اب دیکھیں، جب دن میں آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوتے ہیں، آپ کو سورج اپنی شکل میں نظر نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ لیکن زمین پر مکمل اندھیرا بھی تو نہیں ہوتا نا، دن کا اجالا برقرار رہتا ہے، حرارت ملتی رہتی ہے۔ بلیورز کے نزدیک پوشیدہ امام کا وجود اس چھپے ہوئے اجالے کی طرح ہے جو دنیا کو مکمل اندھیرے سے بچائے ہوئے ہے۔ یعنی اخلاقی اور روحانی تباہی سے بچا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کی ظاہری غیر موجودگی ان کی روحانی موجودگی کو ختم نہیں کرتی۔ خوبصورت مثال ہے، لیکن سیکولر تحقیقار یا جو ماڈرن کرٹیکس ہیں ان کا جائزہ اس پر بالکل الگ ہے۔ وہ اس تھیولوجی کو ایک سائیکولوجیکل سروائیول میکنزم مانتے ہیں۔ صحیح۔ دستاویز کے مطابق سیکولر ایکیڈمکس اس پوری سچویشن کو کوگنیٹو ڈسوننس کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس ٹرم کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ ہاں، دیکھیں، کوگنیٹو ڈسوننس کو سمجھنا ہو تو مثال کے طور پر تصور کریں کہ ایک شخص نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کسی بزنس میں لگا دی ہو، اچھا، اور جب وہ بزنس ڈوبنے لگتا ہے تو بجائے یہ تسلیم کرنے کے کہ اس سے غلطی ہوئی، انسان کی نفسیات خود کو تسلی دینے کے لیے ایک نیا راستہ نکال لیتی ہے۔ رائٹ، وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے۔ بالکل، وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک عارضی مسئلہ ہے اور کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیکولر ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جب 11ویں امام کے بعد کوئی واضح لیڈر نہیں تھا تو کمیونٹی کو ٹوٹنے سے بچانے اور مایوسی سے نکالنے کے لیے پوشیدہ امام کا تصور وجود میں لایا گیا۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ ایک مائنورٹی کمیونٹی کا اپنے وجود کو بچانے کا طریقہ تھا، مگر اس سے ایک اور عملی سوال پیدا ہوتا ہے، جی پوچھیے۔ کون قائم کرے؟ اور اس مسئلے نے ایک بالکل نئے عملی نظام کو جنم دیا جسے ولایت الفقیہ کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ولایت الفقیہ کا میکنزم بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک پاور آف اٹارنی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یعنی پراکسی ٹائپ کچھ۔ ہاں، جب تک اصل مالک موجود نہیں ہے، نظام کو چلانے کے لیے کسی کو تو اختیار لینا ہوگا۔ تو کلیرکس یعنی علماء نے اس پوشیدہ امام کی نمائندگی میں سیاسی اور روحانی قیادت سنبھال لی۔ صحیح۔ اس نظام نے انہیں مجبوری کی حالت میں ایک عملی سیاسی طاقت دی تاکہ سوسائٹی کا پہیہ چلتا رہے۔ سیکولر طبقہ چاہے اس پر جتنی تنقید کرے، لیکن اس تصور کی نفسیاتی اور سماجی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسی مائنورٹی جس پر صدیوں تک شدید اسٹیٹ سپانسرڈ ظلم ہوا ہو، اس نے صرف اس امید پر اپنا وجود برقرار رکھا کہ ایک دن ان کا رہنما واپس آئے گا اور انہیں انصاف دلائے گا۔ اور سوشیولوجی آف ریلیجن اسی پہلو کو سب سے زیادہ اہم مانتی ہے۔ چھپا ہوا امام ایک آئیڈیل وجود ہے۔ آئیڈیل کیسے؟ ایک ایسی ہستی جو کبھی کسی سیاسی سکینڈل کا حصہ نہیں بن سکتی، جو کبھی کرپٹڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سوسائٹی کی عملی خرابیوں سے دور ہے۔ بالکل۔ انسان جب کسی ایسی پرفیکٹ ہستی کا تصور ذہن میں رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر موجود انصاف اور سچائی کی آخری رمق کو زندہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے، ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں انصاف چاہتے ہیں۔ اس تحقیقی دستاویز کا جو نتیجہ ہے وہ سیدھا انسانی فطرت پر چوٹ کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں ہاتھ۔ اس ساری تاریخی، عقائدی اور تھیولوجیکل بحث کو اگر ہم نچوڑیں تو بات صرف کتابوں میں لکھے عقیدوں کی نہیں رہ جاتی۔ یہ دراصل انسانیت کی ایک بہت سنگین اور طویل کوشش ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کہ جب خدا سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنے والا پیغمبر نہیں رہتا تو دنیا میں انصاف و ہدایت کیسے قائم رہیں گے؟ حقیقت یہی ہے، چاہے ہم سنی شورا کی بحث کریں جہاں عوام مل کر اپنا بد و نیک طے کرتی ہے، چاہے عبادی نظریے کو دیکھیں جہاں اکاؤنٹیبل اور عملی لیڈر چننے کی بات ہوتی ہے، جی، یا پھر شیعہ اور اسماعیلی نظریے کی جہاں دنیا کو ایک معصوم اور روحانی لیڈر کی ضرورت ہے، یہ سب راستے ایک ہی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسانیت صدیوں سے اس درد کی دوا ڈھونڈ رہی ہے جو کسی پرفیکٹ رہنما کے جانے کے بعد معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک امید جہاں ہر مظلوم اس آس میں جیتا ہے کہ آخر میں کوئی معصوم ہستی آئے گی اور اس دنیا کو ویسے ہی انصاف سے بھر دے گی جیسے یہ آج ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ یہ کسی ایک فرقے کا خیال نہیں، یہ ہیومن کنڈیشن ہے، یہ ہم سب کے اندر کا خالی پن ہے۔ اور مذہب اس خالی پن کو ایک سخت اور منصفانہ سسٹم سے یا ایک روحانی شخصیت کے تصور سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں صورتیں اصل میں بہتری کی تلاش ہیں۔ اس پورے ڈیپ ڈائیو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمارے آج کے دور پر بھی پوری اترتی ہے۔
آج ہم جس جدید اور سیکولر دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہم دعویدار ہیں کہ ہم نے ان پرانے عقائد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہاں ہم سوچتے تو یہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں، کیا ہم نے واقعی پرفیکٹ رہنما تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بہت خوب۔ ہم شاید مذہبی لباس میں نجات دہانے والے کی تلاش میں نہ ہوں، لیکن ہماری سیاسی اور سماجی زندگی آج بھی اسی امید پر کھڑی ہے۔ بالکل، آج ہم اپنے سیاسی لیڈروں میں، اپنے سماجی نمائندوں میں وہی انفیلیبلٹی یعنی معصومیت ڈھونڈتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ لیڈر کبھی کوئی غلطی نہ کرے، اس کا ہر فیصلہ آسمانی صحیفے کی طرح ٹھیک ہو۔ اور جب وہ انسان نکلتا ہے تو ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، جب وہی لیڈر عملی دنیا میں غلطی کرتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے یا کمپرومائز کرتا ہے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری ساری امیدیں بکھر جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ شاید ایک پرفیکٹ گائیڈ، ایک بے داغ رہنما کی یہ تلاش انسانی فطرت کا وہ حصہ ہے جو صدیوں سے بدلا ہی نہیں۔ پارسی بادشاہوں کے نور سے لے کر آج کی ماڈرن پالیٹکس تک ہمیں وہی پرفیکشن چاہیے۔ انسانی نفسیات تاریخ کے ہر دور میں یہی گواہی دیتی آئی ہے کہ ہم خود کو اکیلا اور نامکمل محسوس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چھتری ہو جس میں کبھی سوراخ نہ ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ یہ ایک ایسا سیلاب ہے جس کے آگے انسانی خواہشات آج بھی بند نہیں باندھ سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔